الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا مأوانا وملجانا ومولانا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وسعادتنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اور گھروں میں سماعت فرمانے والی بہنوں بچیوں اور عزیز ماؤں، آج آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کا ایک مختصر سا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ بندے اور اللہ کی محبت کا تعلق ہے وہ کس طرح ہے، اور ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے، ہمیں کس طرح اللہ کا محب بننا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنانا ہے۔ تو یہاں پہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو میرے دین سے پھر گیا، میرے راستے سے پھر گیا، میری اطاعت سے پھر گیا، میرے بتائے ہوئے راستے سے پھر گیا،
میرے بتائے ہوئے قاعدے قانون سے ہٹ گیا، میرے بتائے ہوئے اصول، میرے بتائے ہوئے طریقے وضاقطہ سے اگر ہٹ گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ فسوف یأتی اللہ، میں ایک قوم لے آؤں گا، اور صرف قوم نہیں لاؤں گا، یحبہم ویحبون، ایسی قوم لے کے آؤں گا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی آدمی دین اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، ایک پورا کا پورا گروہ لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا اور اللہ ان سے محبت کا دعوے دار ہوگا۔ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہوگا۔ وہ اللہ کے محب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا محب ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں آیے مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو سب سے مین اور مرکز جو چیز ہے وہ محبت ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، دین اسلام کی محبت نہیں ہے، تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اعمال کا درجہ بعد میں ہے، سب سے پہلے یہاں پہ محبت کا ذکر کیا گیا۔ پتہ چلا اگر آپ نے دین اسلام کو قبول کرنا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہے، تو سب سے پہلے اپنے دلوں کی کوٹھری میں محبت کو جگہ دینی ہوگی، اس کی محبت کو اپنانا ہوگا، تب ایمان کے اس دائرے میں تم داخل ہو سکتے ہو، ورنہ داخل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ایک آٹا ہے، اب اس سے طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، بریڈ بنایا جاتا ہے، بسکٹ بنائے جاتے ہیں، رس بنایا جاتا ہے، لیکن رہتا اس کا جو خمیر ہے وہ آٹا ہی ہے۔ اسی طرح محبت جو ہے وہ ایمان کا خمیر ہے، لیکن اعمال جو ہے وہ اس کے رنگ روغن ہیں۔ جس طرح آٹے کو کبھی بٹی میں ڈال کے رس بنایا جاتا ہے، کبھی بسکٹ بنایا جاتا ہے، کبھی بریڈ بنایا جاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کا خمیر آٹا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح دائرہ ایمان میں اگر داخل ہو جانا چاہتے ہو تو اپنا خمیر جو ہے وہ محبت کو بنانا ہوگا، پھر چاہے اس کے ساتھ آپ رنگ روغن اطاعت کا لگا لو، اس کی فرمان برداری کا لگا لو، اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا لگا لو، نماز پڑھنے کا لگا لو، اس کے نیک بندوں سے محبت کرنے کا لگا لو، زکوٰۃ کرنے کا لگا لو، یتیموں اور فقیروں کی مدد کرنے کا لگا لو، لیکن خمیر جو ہے وہ سب سے پہلے خمیر جس چیز کا گوندنا پڑے گا وہ ہے وہ محبت ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت نہیں ہے تو وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز اگر اس آیہ مبارکہ میں غور کریں تو یہاں پہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ تو یہاں پہ جو محبت کا اظہار پہلے کیا گیا ہے وہ اللہ کی محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ حالانکہ بندہ پہلے اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، بندہ پہلا قدم رکھتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لیکن اگر آیہ مبارکہ میں دیکھا جائے تو اللہ نے فرمایا پہلے میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں، وہ بعد میں بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی محبت کے لیے جو ہے وہ نکل پڑا ہوں، تو یہ نکلنا، یہ محبت کے دل میں خواہش پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان آیات میں اگر غور فکر کیا جائے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو محبت الہی کا دم بھرنے والا ہے یا محبت الہی کا نعرہ لگانے والا ہے، جب وہ محبت الہی کو اپنے سینے میں جگہ دے گا تو خالق کائنات بھی جو ہے وہ ضرور اس سے محبت کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ تو اپنے خالق سے محبت کرے لیکن خالق اپنے عبد سے محبت نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبہم ویحبون، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا محبت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا یا اس محبت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری الہ
مجھے یہ تو بتا کہ تو مجھ سے کس طرح راضی ہوگا، اور مجھے کیسے علم ہوگا کہ تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے خوش ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا قاعدہ قانون بتا دے کہ مجھے یہ علم ہو جائے کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب تو یہ دیکھنا چاہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں یا نہیں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تو اپنے دل کی طرف غور کرنا۔ اگر تیرا دل میری طرف مائل ہوا، اگر تیرے دل میں میری اطاعت کا جذبہ ہوا، اگر تیرے دل میں میری محبت کا جذبہ ہوا، اگر تمہارا دل میری طرف مائل ہوا، تو سمجھ لینا کہ میں بھی تجھ سے محبت کرنے والا ہوں۔ اب اس دعوے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ اس سے محبت نہ کرتا ہو، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنے آپ کو دیکھے، کیا اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے کہ نہیں؟ اگر بندے کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، اللہ کی طرف وہ جانا چاہتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی ارادہ بھی ہے، کیونکہ یہ ارادہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کہ یہ ارادہ ہے، چاہے وہ ارادہ اللہ تعالیٰ فرمائے کسی بندے کو راضی کرنے کا ارادہ فرما لے، کسی کو ناراض کرنے کا ارادہ فرما لے، کسی کو خوش کرنے کا ارادہ فرما لے، یا کسی کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے، تو یہ جو ارادہ ہے اسی سے ہی سارے کام بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا، کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے فیکون، کن کہتا ہے فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اسی آیہ مبارکہ میں اگر غور کریں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، یہ شاء کا مطلب ہے جس چیز کو چاہتا ہے۔ ارادہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب دل میں کسی چیز کی چاہت پیدا ہو، دل میں کسی چیز کی محبت پیدا ہو، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کا پہلے جو ہے وہ ارادہ پیدا ہوا، اللہ نے اپنے دل میں اپنی شان کے مطابق اس نے ارادہ کیا۔ وہ ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو پتہ چلا چاہا اس چیز کو جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، اگر موجود نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ چاہا نہیں جا سکتا۔ اگر یہاں پہ آپ موجود نہ ہو تو میں آپ کو خطاب نہیں کر سکتا، آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کا موجود ہونا، میرا خطاب کرنا یہ لازم آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے، پتہ چلا کہ کوئی چیز ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخفی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب اس چاہت کو اپنے پردے کے نور میں ڈانپ کے رکھا، اپنے آسمانوں کے نور میں ڈانپ کے رکھا، اور جب اس کو ظاہر کرنا چاہا تو پھر فرمایا کن فیکون، تو وہ ظاہر ہو گیا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت مخفی تھی، اس نے ارادہ فرمایا، اس کو ظاہر کرنا چاہا، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا، وہ ظاہر ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ارادہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی چاہت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی جو مخفی چاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اس وجہ سے اس نے محمد پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخفی چاہت تھی وہ حمد تھی، اس نے محمد کو پیدا کیا۔ جب محمد پیدا ہوئے، زبان کو کھولا تو وہ احمد ہو گئے، وہ محمد ہو گئے، وہ حامد ہو گیا۔ پھر جب محمد کو دیکھا کہ اس نے میرا ذکر کیا ہے، اس نے میری تعریف کی ہے، اس نے میری شان بیان کی ہے، تو اس نے کہا واہ سونیا، تو وہ محمود ہو گیا۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، وہی حامد ہے، وہی محمود ہے، وہی احمد ہے، وہی محمد ہے، وہی ہمارے اللہ کا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو پیدا کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ کی پہلی چاہت کون ہے؟ اللہ کی پہلی چاہت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں تو سب سے پہلے اس قانون کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں یا نہیں، ہمارے دل اللہ کی طرف گرویدہ ہیں یا نہیں، اس کی طرف مائل ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہماری صرف زبانوں پر عشق الہی کے نعرے ہیں، نعرے مصطفیٰ کی محبت کے نعرے تو ہیں، لیکن ہمارا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پہ آیہ مبارکہ میں فرما دیا یحبہم و یحبونا،
کہ اللہ پہلے بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ بعد میں اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ پہلے سے ہی جاننے والا ہے کہ فلاں بندہ فلاں دن فلاں وقت میری طرف آئے گا، اس وجہ سے اللہ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا یحبہم، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، جو میری طرف آنے والے ہیں، جو اپنے دلوں کو میری طرف مائل کرنے والے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ اللہ کو پانا ہے تو محبوب کے در پہ آنا ہوگا، اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرنا چاہتے ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں ملا دیں گے۔ اب اسی طرح محبت کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کال، ایک ہوتا ہے حال۔ کال یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں فلاں سے محبت ہے، لیکن حال یہ ہے کہ زبان تو خاموش رہتی ہے لیکن بندے کا انگ انگ یہ بتاتا ہے، بندے کا ہر حرکت ہر سکنت یہ بتاتی ہے کہ فلاں بندے کو فلاں سے محبت ہے۔ اب دیکھ لیں جن کو حضور سے محبت ہے ان کا چلنا اٹھنا جو ہے وہ حضور کی طرح ہوگا، جن کو حضور سے محبت ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی وضاحت، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، غریبوں کے ساتھ معاملات، یتیموں فقیروں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہوں گے۔ بعض لوگ جو ہے صرف کال کے بندے ہیں، حال کے بندے نہیں ہیں، انہیں حال کی بات سمجھ نہیں آتی، کال کا اعتراض کر دیتے ہیں۔ جیسا سیدہ زلیخا کو جب دیکھا گیا تو عورتوں نے کہا کہ ایک لڑکے پہ فدا ہو گئی ہو، ایک لڑکے کی دیوانی ہو گئی ہو، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کسی بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لے کے آؤ، یہ چیزیں کال والی نہیں ہیں، یہ حال والی ہیں، یہ بندہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا، یہ ان کے سامنے لاؤ وہ خود سمجھ جائیں گی۔ زلیخا نے کیا کیا، سب کو جو ہے وہ سیب پکڑا دیے، چھری پکڑا دی اور قطار میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس قطار میں کھڑی ہو جاؤ دونوں طرف، یہاں درمیان سے وہ لڑکا گزرے گا، وہ یوسف علیہ السلام گزریں گے، پھر تم جب دیکھنا تو پھر یہ جو زبانیں ہیں تمہارے، یہ جو فتوے ہیں یہ بند ہو جائیں گے، تم بھی حال کی بندیاں بن جاؤ گی۔ یوسف علیہ السلام کو کمرے سے نکالا گیا، جب یوسف علیہ السلام بیچ سے گزرے، عورتیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اس حسن حقیقی کو دیکھا، اس اللہ کے محبوب بندے کا حسن دیکھا، اپنی انگلیوں پہ چھریاں کاٹ رہی ہیں، وارفتہ وار چھریاں لگا رہی ہیں انگلیوں پہ، انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون بھی گر رہا ہے، لیکن زبان حال سے وہ تکلیف یا شکوہ شکایت نہیں کر رہی، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو پتہ چلا حال کے بندے اور ہوتے ہیں، کال کے بندے اور ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے اندر، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت رکھتا ہے کہ نہیں، اس کے محبوب کی محبت رکھتا ہے کہ نہیں، اس کے محبوب بندوں کی محبت رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، اس کے پیارے بندوں کی محبت موجود ہے، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے وہ یقیناً محبت کرتا ہے۔ اب آئیں احادیث کی طرف۔ پہلی حدیث آپ کو سناتا چلوں، حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس حدیث پاک کو مسند احمد نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور موطا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی موطا میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث درجے کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح الاسناد اور صحیح المتن ہے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، چمکتا چہرہ ہے، چمکتے دانت ہیں، خوبصورت وضاحت ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر اس علاقے میں لوگوں کا کوئی آپس میں مسئلہ بن جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، وہ اس نوجوان کو بلاتے ہیں، وہ نوجوان جو کچھ فیصلہ کر دیتا ہے سارے کے سارے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں کل صبح جو ہے وہ ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ اگلی صبح ہوئی،
انہوں نے کہا کہ میں جلدی جاؤں گا تاکہ فجر کی نماز میں سب سے پہلے پہنچوں، پہلی صف میں بیٹھوں اور ان سے ملاقات ہو سکے۔ وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے تہجد وقت مسجد میں پہنچ گئے، لیکن ان سے بھی پہلے وہ نوجوان وہاں پہ موجود تھا۔ تو انہوں نے جب نماز پڑھی، سلام پھیرا، وہ قریب گئے اور قریب جا کے ان سے کہنے لگے کہ واللہ، اللہ کی قسم، انی احبک لک اللہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام نکلا، اور ابو ادریس خولانی کے زبان سے بھی اللہ کا نام نکلا، اللہ۔ پھر جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل نے پھر یہی کہا اللہ، پھر انہوں نے کہا اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنا سامان سائڈ میں کریں، آئے مجھ سے جو ہے وہ معانقہ کریں، مجھ سے گلے ملیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ جب گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ تمہیں مبارک ہو، انہوں نے کہا مبارک کس بات کی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے وہ روایت کی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے، ان کے لیے لازم ہو چکی ہے، للمتحابین فیہا، جو میری خاطر میرے بندوں سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے لازم ہو چکی ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، فرمایا والمتجالسین فیہا، جو میری خاطر میرے بندوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں ان کی بھی محبت مجھ پہ لازم ہو چکی ہے، والمتواضعین فیہا، اور جو میری خاطر میرے بندوں میں خرچ کرتے ہیں ان کی محبت بھی مجھ پہ لازم ہو چکی ہے، والمتبادلین فیہا، اور میری خاطر جو ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے زیارت کرتے ہیں، میری محبت مجھ پہ لازم ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا ادھر تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ، یہاں پہ اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندے سے محبت کا دعویٰ ہے۔ ایک تو ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا کہ یا رب العالمین میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یحبہم و یحبونا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دل کا سچا ہو، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندے سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب بندے سے محبت کر رہا ہے میری رضا کی خاطر۔ اے لوگوں جان لو اب اس کی محبت مجھ پہ ضروری ہو چکی ہے، یہ میرے بندے سے ملنے آیا ہے، اس کی ملاقات سے بھی میں محبت کرتا ہوں، یہ میرے بندوں کے ساتھ بیٹھنے آیا ہے، اس کے بیٹھنے سے بھی میں محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب بندوں کو تکنے آیا ہے، ان کے تکنے سے بھی میں محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب بندے پہ خرچ کرنے آیا ہے، میں ان کے خرچ کرنے سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے بندوں کی محبت ہے، تو جب وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، جب اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے ملنے جاتے ہیں، ان کے درباروں میں جاتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی محبت جو ہے وہ مجھ پہ لازم ہو چکی ہے۔ آئیں اس کی مزید تفصیل بخاری شریف سے کرتا چلو۔ بخاری شریف میں اس سے بھی زیادہ عجیب تر، یعنی اس سے بھی زیادہ پسندیدہ تر احادیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60-40 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی اپنے بندے سے محبت فرماتا ہوں، اذا احب اللہ العبد، جب میں کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو میری طرف مائل کرنے والا ہو، اپنے دل کو میری محبت سے بھرنے والا ہو، اپنے دل کو میری طرف مائل کرنے والا ہو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا نادا جبریل کو پاس بلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دور سے بھی کہہ دے تب بھی، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق جبریل کو پاس بلاتا ہے۔ جبریل اللہ کے قریب آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا، کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رب باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فلاں سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اب تو بھی محبت کرنے لگ گیا ہے،
میں بھی محبت کرنے لگ گیا ہوں. اے جبریل اب تو ایسا کر, سارے آسمان پہ گھوم کے یہ منادا کر, یہ ندا دے, یہ پکار کہ اللہ اور اس کا جبریل اس فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, اے آسمان والوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ. تو صرف اللہ نہیں, جبریل نہیں, بلکہ آسمان کے سارے فرشتے اور وہاں پہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اگلی چیز, ہماری مسلک کی چیز, ہماری منشا اور محبت کی چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. کہ جبریل علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا آسمان دنیا پر کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے, اے آسمان والوں تم بھی محبت کرو. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رب باری تعالی میں نے آسمان دنیا میں اعلان کر دیا ہے, آسمان کا چپا چپا فلاں بندے سے اب محبت کرنا شروع ہو گیا ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے جبریل تو نے آسمان پہ تو اعلان کر دیا ہے, اب میں یہ چاہتا ہوں میرے فلاں بندے کی محبت جو مجھ سے ہے, اس نے دل میں جو میری اطاعت کا دم بھرنے لگا ہے, میری طرف یہ مائل ہو چکا ہے, میرے فرائض پہ عمل کرنے لگا ہے, میرے نافرمانیوں سے بچنے لگا ہے, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف آسمان دنیا پہ ہی اس کی محبت کا اعلان نہ کیا جائے, بلکہ زمین کے کونے کونے میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اے اہل زمین تم بھی سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ. بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں, اللہ نے فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض, پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت اپنے دلوں میں رکھ دیتا ہے. الفاظ پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ اس فلاں محبوب بندے کی محبت اپنے دلوں میں رکھ دیتا ہے. تو اپنے دل کون سے ہیں؟ جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والے ہیں, وہ اللہ کے اپنے ہیں. اب یہاں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کرتے, تو یہ اللہ نے تمہیں محروم کیا ہوا ہے, ورنہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں فلاں بندے کی محبت رکھ دی ہے. پتہ چلا جو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے. پتہ چلا جو امام احمد سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھ دی ہے. جو داتا گنج بخش سے محبت کرتا ہے اس کے دل کو اللہ نے ان کی محبت سے بھر دیا ہے. جن کے دل داتا گنج بخش سے خالی ہے, جن کے دل سرکار غوث اعظم کی محبت سے خالی ہے, جن کے دل اولیاء کی محبت سے خالی ہے, تو ان کے دلوں کو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے چنا ہی نہیں ہے. یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جن دلوں کو چن لیا ہے وہی دل اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. اگر کسی کی پہچان کرنی ہو, اللہ کے نیک بندے کا ذکر کر کے دیکھ لو, اگر اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جائے سمجھ لینا اس کے دل میں اللہ نے محبت ولیوں کی ڈال دی ہے. اگر اس کا چہرہ انگارے کی طرح بجھ جائے سمجھ جانا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی محبت نہیں رکھی, یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نہیں بلکہ یہ بیگانہ شخص ہے. آئیں ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرا قرب کیسے پاتا ہے؟ ان اللہ تعالی قال, حدیث قدسی ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے. اے دنیا والوں سن لو, آج اگر ہم کسی پاکستان یا کسی حکومت کے گورنر سے, وزیر اعظم سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں تو ان کی حکومت بھی ہم سے نفرت کرتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہوگا, 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا, غریبوں کی مدد کرنے والا ہوگا, یتیموں کا سہارا ہوگا, نماز پڑھتا ہوگا, اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. فرمایا اگر کوئی بندہ اس کے نفرت کرنے والا ہے, اس سے محبت نہیں کرتا, اس کی دشمنی کا دم بڑھتا ہے, فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولیوں سے نفرت کا اعلان کرتا ہے, جنگ کا اعلان کرتا ہے, دشمنی پالتا ہے, تو سن لو میں خالق کائنات اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں. تو جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتے ہیں, اپنے دلوں میں ان سے بغض رکھتے ہیں, اپنے دلوں میں ان کی عداوت رکھتے ہیں, تو یہ دنیا والے تم سے اعلان جنگ نہیں کر رہے بلکہ دنیا کا خالق کائنات تم سے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. پھر آگے کیا فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء, کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے,
کسی شے کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. احب الیہ مما افترضت علیہ، صرف اس چیز کے ساتھ وہ زیادہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے جو چیز میں نے اس پہ فرض کر دی ہے. زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، جتنی چیزیں فرض ہیں جو آدمی فرض پر کاربند ہے، فرض پر صحیح طرح عمل کرتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب والا ہے. اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ فرائض کا کتنا پابند ہے، وہ مسجد میں نماز کے لیے کتنا حاضر ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں. اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، حج کے لیے جاتا ہے یا نہیں، فقیروں کے لیے مال اپنا خیرات کرتا ہے نہیں، اگر وہ فرائض پہ کاربند ہے تو سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے. پھر صرف یہی نہیں، یہ تو فرائض تھے، پھر اس کے بعد نوافل کی طرف اگر بندہ آتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، یہاں تک کہ وہ فرائض کو چھوڑ کر، یعنی فرائض مکمل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اب وہ نوافل پڑھنا بھی شروع ہو گیا، اب وہ تہجد پڑھنا بھی شروع ہو گیا، اوابین پڑھنا بھی شروع ہو گیا، چاشت اور اشراق پڑھنا بھی شروع ہو گیا، حتی احبہ، یہاں تک کہ اب میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. صرف محبت نہیں کرتا، آگے الفاظ سماعت فرمائے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں ایسے بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں، سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں. آخر میں الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر میری بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا دے میں ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہوں. نیک بندوں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھا دے میں ضرور سنتا ہوں، ہاتھ اٹھا دے مجھ سے سوال کر دے، میں اپنی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے بندے کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سوال کا جواب ضرور عطا فرماتا ہوں. یہ ولیوں کے پاس جو بندے جاتے ہیں ان سے شفا مانگنے کے لیے کہ اے میرے اللہ کے پیارے بندے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے میری بیماری دور ہو جائے، میری مشکلات ٹل جائیں، میری طرح طرح کی مصیبتیں ہیں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرو کہ دور ہو جائیں، وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. آگے فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُوذِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی معافی طلب کرے، کسی چیز کی جو ہے وہ پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں. اب یہاں پہ اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، یہ ساری چیزیں بن جاتا ہے. تو اس سے علماء نے جو ہے وہ 15 معنی بیان کیے ہیں، 15 معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بنتا ہے، اس کا پاؤں بنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو اس کی آنکھیں غیر محرموں کی طرف اٹھتی نہیں ہیں، حرام چیزوں کی طرف اٹھتی نہیں ہے، اس کی آنکھوں کو اللہ محفوظ فرما لیتا ہے، حرام کاری وہ دیکھتا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، حرام چیز اس کے کانوں میں داخل نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے کوئی حرام کاری نہیں ہوتی، ہاتھوں کے ساتھ وہ سود کے معاملات نہیں کرتا، ہاتھوں کے ساتھ وہ چوری نہیں کرتا، زنا کی طرف آگے نہیں بڑھتا. جب اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے پھر وہ حرام کام کی طرف چل کے نہیں جاتا، وہ ڈول ڈبکڑوں کی طرف چل کے نہیں جاتا، وہ زنا خانوں کی طرف چل کے نہیں جاتا. یہ ساری چیزیں جب اللہ بن جاتا ہے، جب اس کا دل بنتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت ذکر الہی ہوتی ہے. پتہ چلا یہاں پہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو بھی محفوظ فرماتا ہے، اس کے کانوں کو بھی محفوظ فرما لیتا ہے، اس کے دل کو بھی محفوظ فرما لیتا ہے، اس کے ہاتھوں پاؤں کو، حتیٰ کہ اس کی پورے اعضاء کو محفوظ فرما لیتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اے لوگوں، مجھ سے محبت کرنے والے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی آنکھوں کو دیکھو، وہ کبھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گا. اس کے کانوں کو دیکھو، وہ کبھی گانے نہیں سنے گا. اس کے ہاتھوں کو دیکھو، وہ حرام کاری کی طرف نہیں جائے گا. اس کے پاؤں کو دیکھو، وہ زنا خانوں کی طرف نہیں جا رہا ہوگا. وہ ایسا بندہ ہوگا کہ جیسا میرے محبوب بندے ہیں.
اگر ہم بھی اس کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی غور کریں کہ ہماری آنکھوں میں حیا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ حرام کاری کی طرف نہیں جاتے؟ کیا ہمارے پاؤں برے کاموں کی طرف حرکت نہیں کرتے؟ اگر ہم کو اللہ نے ان کاموں سے محفوظ رکھ لیا ہے تو سمجھ لیں ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں۔ یہ تو ایک معنی ہے، 15 معنی ہیں۔ دوسرا معنی اس کا بیان کر دوں۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا لکھا ہے کہ دوسرا معنی یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اخلاق سے مزین فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ کیسے رنگ میں رنگ لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواد ہے، خود نہیں کھاتا، لوگوں کو کھلاتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ ایسا بن جاتا ہے، اس کے اندر سخاوت والی صفت اللہ کی آ جاتی ہے، وہ خود تو کھاتا ہی کھاتا ہے، بندہ ہے، خالق نہیں ہے، وہ پھر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے اندر عفو درگزر کی جب یہ صفت آتی ہے، پھر وہ بندوں کو معاف کرنا شروع ہو جاتا ہے، بندوں میں رحم دل ہو جاتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی نرمی کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، اگر اس بندے کے سامنے کوئی غلطی کر دے تو یہ بھی اللہ کی صفت پہ عمل کرتے ہوئے اس بندے کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ صفت جب اس پہ غالب آتی رہتی ہے، اب یہاں پہ ایک اور چیز، جو بری صفات ہیں وہ اس سے نکل جاتی ہیں۔ بری صفات کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، اور اسی طرح بد زبانی، گالیاں نکالنا، غیر محرموں کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بری ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہ بری صفات اس سے نکل جاتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کا محبوب بھی ہو اور اس کے دل میں بری صفات بھی ہوں۔ اللہ کا محبوب ہے اور بری صفات ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں مقبول ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ اس کا چلنا پھرنا سنتوں کے مطابق ہو جائے گا۔ اب قرآن کریم کو کھولیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون وجہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، ہر کام میں صرف وہ چاہے گا کہ بس میں اللہ کی رضا چاہنے والا ہوں، اور کوئی کام نہیں کرنا، بس وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کو چاہنے والا ہوں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی آ کے بری باتیں کرنا شروع ہو جائے، لغو گفتگو کرنا شروع ہو جائے، وہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ بری گفتگو سنتا ہے، اعراض کرتا ہے، کہتا ہے میں اس فالتو کاموں میں نہیں پڑتا، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، یہ فضول چیزیں میں سننے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر قرآن میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ جب زمین پہ چلتا ہے بڑا ٹھہر ٹھہر کے چلتا ہے کہ کسی کو جو ہے میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، زمین پہ چلتا ہے آرام سے چلتا ہے، میری وجہ سے کسی کو جو ہے وہ ایذا نہ پہنچے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل آدمی اس سے بحث و تکرار کرنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، جاؤ میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں۔ اگر آج ہم نے اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب رات آتی ہے سارے سو جاتے ہیں، یہ جاگ اٹھتا ہے، سارے سوتے ہیں یہ جاگتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا کے کہتا ہے اے میرے مالک تو نے مجھ سے محبت کی ہے، میں تجھ سے محبت کا دم بھرنے والا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، یا رب العالمین میری جتنی مشکلات ہیں ان کو تو معاف کر، ان کو تو آسانی میں بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ رات کے پہر میں جب بندہ اٹھ کے اس کو پکارتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو احادیث میں آتا ہے سحری کے وقت رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی آج جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، کبھی رات کے تہائی حصے میں اٹھ کے سجدہ کرو، اس کو کرو، کبھی اپنی بیماری کی شفا اس سے مانگ کر تو دیکھو، کبھی اپنی مشکلات کا حل اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج ہم در در پہ پھر رہے ہیں لیکن رات کے تہائی حصے میں کبھی اپنے خالق کو سجدہ کر کے اس سے مانگ کے کبھی یقین کیا ہے کہ وہ ہمیں آسانی کی دولت عطا فرمائے گا؟ نہیں، آج ہمارا یہ توکل، یہ تقوی ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم در در پہ پھرتے ہیں لیکن اس کے در پہ نہیں جاتے کہ سارے در والے جس کے در پہ آتے ہیں۔ اب یہی نہیں، پھر فرمایا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کو اپنے اخلاق عطا فرما دیتا ہوں، میں اس کو اپنا رنگ عطا فرما دیتا ہوں،
اب یہاں پہ بھی 2 چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیدھا اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اسے زیادہ نوافل کی ضرورت، زیادہ روزوں، نفلی روزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ صدقات و خیرات کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اللہ اس کو چن لیتا ہے. لیکن ایک وہ بندہ ہے جو فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، روزوں کی کثرت کرتا ہے، صدقات و خیرات کی کثرت کرتا رہتا ہے، پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے. تو یہاں پہ اگر غور سے دیکھا جائے، اگر انہی باتوں کو قرآن کریم سے پرکھا جائے تو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہا گیا کہ 30 راتیں کوہ طور پہ گزارو. 30 راتیں گزارنے کے بعد اعلان کیا، یا رب العالمین میں تیری محبت کا دم بھرنے والا ہوں، میرا دل تیری طرف مائل ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا 10 راتیں مزید گزار. 40 راتیں کوہ طور پہ آ کے گزاری. یہ 40 راتیں یہاں پہ آ کے گزاری جا رہی ہیں، 40 راتوں کا جگراتا ہے. اس کے بعد جا کے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے ام ہانی کا گھر ہے، اللہ کا محبوب سویا ہوا ہے، اور سوئے ہوئے جبریل کو بھیجتے ہیں جاؤ میرا محبوب ام ہانی یا خدیم کے اندر سویا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ اور اٹھا کے کہو آج میں رات میں آ جاؤ، اللہ تم سے ملاقات کا طالبگار ہے، اللہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ کئی جاگ نہ جانن. کئی لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں لیکن اس کے جاگ کا مقصد جو ہے وہ نہیں جانتے. فرمایا کئی جاگ دے بھی گئے ستے ہو، کئی پوری راتیں جاگ کے ستے رہتے ہیں، لیکن پھر فرمایا کنہ نو رب ستیاں ملیا. حضور علیہ السلام میں ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جبریل کو بھیجا گیا میرے محبوب کو بلایا جائے، آج رب جو ہے وہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہے. کنیانو رب ستیاں ملا، کئی جاگ دیا میں گئی مٹھے ہو. کوئی جاگتے جاگتے جو ہے انہوں نے اپنی راتیں گزار دی لیکن انہیں رب نہیں ملا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل اللہ کی طرف مائل نہیں تھے. پھر جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتا ہے پھر وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے محبوب بندوں کی طرح ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاق کا رنگ چڑھانا شروع کیا، چڑھاتے ایک ایسی ہستی بھی آئی جس کے بارے میں 29 بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے دنیا والو، ساری دنیا سن لو، آج میں نے ایک ایسا بندہ پیدا کر دیا ہے جس میں میں نے اپنے سارے اخلاق کا رنگ چڑھا دیا ہے. کسی بھی خلق کو تم دیکھنا چاہتے ہو، کسی بھی اخلاق کی تم پرکھ کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کو دیکھ لو، اس کو میں نے اخلاق کا آلہ بنا دیا ہے. اب اخلاق کی جو مہار ہے میں نے ان کے گھوڑے میں پکڑا دی ہے. میرا محبوب جس طرف چلتا جائے گا، میرا محبوب مسکرائے گا، مسکرانا سنت ہے. میرا محبوب جس طرح لیٹے گا اس طرح لیٹنا سنت ہے. میرا محبوب جس طرح جو ہے وہ قضا حاجت کرے گا اس طرح قضا حاجت کرنا سنت ہے. میرا محبوب جس طرح وضو فرمائے گا اس طرح وضو کرنا سنت ہے. جس طرح میرا محبوب نماز پڑھے گا اس طرح میرے محبوب کی طرح نماز پڑھنا سنت ہے. کیوں؟ فرما دیا اس کا ہر کام جو ہے وہ اخلاق کی اعلیٰ سیڑھی ہے. جو اخلاق کی سیڑھیوں پہ چلنا چاہتا ہے وہ محبوب کے قدموں پہ حاضر ہو جائے، وہ اخلاق کی اعلیٰ سیڑھیوں پہ چلا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اخلاق کی جو قسمیں ہیں 360 ہیں. ضیاء القرآن میں موجود ہے اسی آیت کے تحت 360 قسمیں ہیں. جس بندے کے اندر 2 یا 3 صفات اخلاق کی موجود ہوں وہ جنت میں چلا جائے گا. سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، آج لوگ باتیں کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، کیا میرے اندر بھی کوئی اخلاق کی صفت پائی جاتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اکبر تو سچوں کا باب ہے، تیرے اندر تو 360 کی ساری کے ساری جو ہے وہ صفتیں پائی جاتی ہیں. تو پتا چلا جس کے اندر ایک صفت پائی جائے وہ جنتی ہے، تو جس کے اندر 300 صفات پائی جائیں گی وہ اس کا اعلیٰ مقام کتنا ہوگا. اب آئیں آخر میں صرف ایک حکایت بیان کرتا چلوں. محبت کی حکایت ہے، اہل محبت نے اسے بیان کیا ہے، عارفوں نے اسے بیان کیا ہے. صرف محبت کی آخری حکایت بیان کرتا چلوں. ایک مجنون بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے بڑا علاج کیا، اس علاقے کے جتنے ماہر طبیب تھے سب کو بلایا اور چیک کروایا، اس کی نبض پکڑیں، چیک کریں اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا ہے. سب نے جو ہے وہ تھک ہار گئے، سب تھک ہار گئے، کسی سے علاج نہ ہوا. دوسرے ملک سے جو ہے ماہر طبیب بلایا گیا،
اس نے کہا میں اس کا علاج کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے علاج کریں. اس نے کہا کہ میں اب اس کا علاج کرنے لگا ہوں. یہ اس کا علاج ایسا ہے کہ میں اس کے سامنے پہلے سارے شہروں کا نام لوں گا. جب اس نے شہروں کا نام لینا شروع کیا, ایک شہر کا نام آیا, اس کی رگ جو ہے وہ بھڑکی, اس کی انگلی ہلنا شروع ہوئی. پھر اس شہر میں اس نے پوچھا کہ اس شہر میں جتنے گاؤں ہیں, جتنی بستیاں ہیں, سب کے نام مجھے بتائے جائیں. ان ساری بستیوں کا نام لیا. ایک بستی کا نام آیا, پھر اس کی انگلیاں ہلنے لگی. اب فرمایا اس بستی میں جتنے بندے رہتے ہیں ان سارے بندوں کا نام مجھے بتایا جائے. سارے بندوں کا نام بتایا گیا. اس نے سارے بندوں کا نام لیا, ایک ایک بندے کا نام لیتا رہا. جب ایک بندے کا نام لیا, یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اسے کوئی اور بیماری نہیں تھی, اسے عشق کی بیماری تھی. جب اس کے محبوب کے شہر کا ذکر ہوا یہ تڑپنے لگا. جب اس کے محبوب کی بستی کا ذکر ہوا یہ اٹھ کھڑا ہوا. جب اس کے محبوب کے نام کا ذکر آیا تو یہ بے ہوشی کی عالم میں جاگ کر اپنی جان کو قابو میں رکھ کے کھڑا ہو گیا. اب یہ تو فرضی حکایت ہے یا یہ جو ہے وہ مجازی محبت ہے. حقیقی محبت کی طرف لوگوں آ جاؤ. جب 5 وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, جب مکہ مدینہ کا نام لیا جاتا ہے, ہمارے دل کیوں نہیں کانپتے؟ جب اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جاتا ہے, اللہ اکبر سب سے بڑا تمہیں بلا رہا ہے, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, تو ہم کیوں نہیں آتے؟ ہماری محبت جھوٹی ہے. اس مجازی عاشق کی محبت سچی تھی. وہ ایک بندے سے محبت کرتا تھا, جب اس کا نام آیا تڑپ کے اٹھ بیٹھا. آج ہمیں بھی چاہیے جب ہمارے حقیقی خالق کا نام آئے, ہمارے محبوب کا نام آئے, ہم سوتے سے اٹھ کے مسجد میں حاضر ہو جائیں. جب وہ پکارا جائے آؤ کامیابی کی طرف, تو ہم 5 وقت کے لیے مسجد میں جو ہے وہ حاضر ہو جائیں. محبت کے دم بھرنے والوں, محبت کے زبان سے نعرے لگانے والوں, یہ نعرہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک عمل کر کے نہیں دکھاؤ گے. عمل کر کے دکھانا ہے, اللہ قبول فرمائے گا. اللہ محبوب بھی بنا لے گا, تمہیں محب بھی بنا لے گا. آج کی تقریر کا موضوع یہ ہے کہ جب اسے پکارا جائے کہ آؤ تم اپنے خالق کی طرف آؤ, آؤ اسے سجدہ کرنے کی طرف آؤ, تو شیطان کی طرف اکڑ نہ جانا, شیطان کی طرف اپنی گردن میں سریہ نہ ڈال لینا, بلکہ جب وہ کہے آؤ میری مسجد میں مجھے سجدہ کرنے, تو خاموشی کے ساتھ وضو کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. وما علی الا البلاغ.